وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بنیامین بھائی، بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ خیریت سے کیسے ہوں گا، اس کے سوالات نے تو مجھے دین سے متعلق شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے اور میں ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو چکا ہوں۔ سمجھا نہیں، کس کے سوالات اور کون سے سوالات؟ ذرا کھول کر تو بتائیں تاکہ ہم آپ کے مسئلے کو صحیح سے سمجھ سکیں۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ایک ملحد کے سوالات نے مجھے فکر مند کر دیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ اسلام ایک متشدد اور ظالم دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو جانوروں کی قتل کا حکم دیتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اسلام کبھی مسلمانوں کو اس طرح کا حکم نہیں دیتا۔ اس ملحد نے آپ کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ لیکن شبیب بھائی، ہم مسلمان تو عید الاضحیٰ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، کیا یہ جانوروں کی نسل کشی نہیں ہے؟ دیکھیے بنیامین بھائی، مسلمانوں کا اصل مقصد جانوروں کو ذبح کرنا نہیں بلکہ حکم الہی پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی حکمتیں اور علتیں ہیں جن کی بنا پر اسلام نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے۔ اسلام نے متعدد مقاصد کے تحت قربانی کو مشروع قرار دیا ہے، جن میں حصول تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، صلہ رحمی کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا اور پڑوسی سے محبت و محبت کو برقرار رکھنا اور فقیر و محتاج پر صدقہ کرنا سر فہرست ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس فضول خرچی اور اسراف کے بجائے یہی پیسہ غریبوں کی مدد کرنے اور رفاہی کاموں میں لگایا جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ کے اس سوال پر لفظائی سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں فضول خرچی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے غریبوں کی مدد کرنے اور اپنا مال رفاہ عامہ میں خرچ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ٹوپی سر کی بجائے پیر میں پہنے تو یقیناً اسے بیوقوف کہا جائے گا۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے کی بجائے غریبوں میں اس کی قیمت بانٹنا بھی بیوقوفی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ غربت کا علاج پیسہ بانٹنا نہیں بلکہ غریب طبقہ کے لیے معاشی ایک کمیٹی کا قیام ہے، اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ شادی بیاہ اور دیگر رسوم میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں غریبوں کی یاد نہیں آتی۔ یہ تو سراسر دوگلا پن ہے۔ آپ فضول خرچی اور بے وقوفی کی بات کر رہے تھے۔ اگر حقیقت میں ہم مسلمان عقل مند ہوتے تو جانوروں کا قتل نہ کرتے، کیونکہ ہم انسانوں کی زندگی جانوروں کے وجود پر موقوف ہے۔ اگر یہ جانور معدوم ہو جائیں گے تو دنیا میں ہماری بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم جانوروں کی حفاظت کریں۔ بھائی صاحب، یقیناً جانوروں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے اور دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ روزانہ جتنے جانور کاٹے جاتے ہیں ان کی تعداد پوری دنیا کی مسلم آبادی سے زیادہ ہے۔ سیٹلائٹ میڈیا کے مطابق روزانہ 3 ارب جانور کاٹے جاتے ہیں۔ سیٹلائٹ میڈیا کے مطابق روزانہ 3 ارب جانور کاٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن ممالک میں قربانی کے اس عظیم الشان حکم پر عمل کیا جاتا ہے، کیا وہاں کے قربانی والے جانور ناپید ہو چکے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ موجود ہے؟ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کتے، بلے اور سور ایک حمل سے 4 5 بچے جنتے ہیں، لیکن ان کی تعداد حلال جانوروں کے بالمقابل بہت کم ہے۔ لہٰذا قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے۔ جی بھائی صاحب، آپ کی باتیں تو درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم مسلمان جانوروں کا گوشت استعمال نہ کریں تو کیا حرج ہے، کیونکہ جانوروں کو اپنے فائدے کے لیے مارنا روحانیت کے خلاف ہے۔ بھائی صاحب، جس دلیل سے ہم گوشت نہیں کھا سکتے اس دلیل سے ہم سبزی بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ زندگی تو ہر چیز میں ہے۔ اس طرح کا اعتراض تو وہ لوگ کرتے ہیں جو پورے سال چھوٹے بڑے پرندے، نباتات اور مرغے مچھلی ایک ٹکا میں ہضم کر جاتے ہیں۔ ساتھ ہی سبزی اناج کے لیے کتنی زمینوں میں ہل چلائے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں، مچھروں کے لیے آگ اور گڈنائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایسی ہتھیا کے بنا زندگی ناممکن ہے۔ حالانکہ ان کی دردی کی حقیقت یہ ہے کہ جانوروں کے بھوکے پیاسے مر جانے تک ان کی جیبوں سے ایک پھوٹی کوڑی باہر نہیں نکلتی، لیکن اعتراض ہے تو عید میں جانوروں کے ذبح ہونے پر حد منافقت ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ تو آپے سے باہر ہو رہے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ قربانی سے معاشرے میں جنگ و فساد اور دہشت گردی پھیلتی ہے؟
क्योंकि इंसान जब किसी जानवर को ज़बह करता है तो उसके दिल से रहम करम और इंसानियत जाती रहती है और उसकी ये आदत इस तरह से गालिब आ जाती है कि एक दिन वो इंसानों को भी ज़बह करना शुरू कर देता है और दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। इसलिए कुल्ली तौर पर कुर्बानी पर कदम लगनी चाहिए ताकि माशरे को दहशतगर्दी से बचाया जा सके। चले आखिर के दलील मान लेते हैं। माप लंची कौन करता है? कुर्बानी करने वाला। दंगों में खून कौन बहाता है? कुर्बानी करने वाला। अकली घोड़े दौड़ाने की बजाय अगर आप अपने नजरिए पर नजरसानी करेंगे तो मालूम होगा कि दहशतगर्दी के पीछे जो असबाब मुहर्रिकात हैं उनका कुर्बानी के जानवर के ज़बह होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कुर्बानी को तो इसलिए मशरूዕ किया गया है ताकि इंसान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तारीख़ी वाक़ये से सब्र तहम्मुल का दर्स हासिल कर सके और अपने आप को हुक्म इलाही का ताबे बनाए, ना कि दहशतगर्दी और खून खराबा का सबक सीखे। अगरचे मुझे आपकी इस बात से किसी कदर इत्तेफाक है, लेकिन यहाँ एक और मसला है कि जानवरों को ज़बह होते हुए जब कोई बच्चा देखता है तो उसके अंदर डर और खौफ और दहशत पैदा हो जाती है और उसका वजूद लरज़ने लगता है और वो दहशत ज़दा होकर रह जाता है। तो क्या ये अच्छा ना होगा कि कुर्बानी के रवाज को ख़त्म कर दिया जाए ताकि बच्चे नफ्सियाती तौर पर बीमार ना पड़े? भाई साहब, इस्लाम एक मुकम्मल अमन-शांति का मज़हब है। उसने बच्चों को मुख्तलिफ हुकूक अता किए हैं और उनकी हिफाजत के लिए मुतअद्दिद उसूल मुरतब किए हैं। बच्चों से उसी मोहब्बत की बिना पर खालिक़ हक़ीक़ी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय दुम्बा ज़बह करने का हुक्म दिया था। बच्चों की नफ्सियात समाज में मौजूद मुहर्रिकात से तैयार होती है। अगर बच्चा दुनिया के दरमियान रहे तो बकबक वाला मिजाज बनेगा और अगर वो शेरों के दरमियान रहे तो बहादुर बनेगा। इसी तरह अगर दूसरी बात यह है कि अगर आपके लाजिम पर अमल किया जाए तो बच्चों को चिड़ियाखाना नहीं ले जाना चाहिए, उन्हें लीफ और इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर नहीं चलाना चाहिए, इसी तरह उन्हें तालाब में भी घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन मकामात में भी रहते हैं। हालांकि आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करेंगे। जी भाई साहब, शमीम भाई नाराज ना हो, माजरत के साथ दरअसल ये सवालात उस दुल्हन ने मुझसे किए थे। अब मैं इन सवालात का उसे इत्मीनान बख्श जवाब दे सकूंगा, लेकिन आपने देखा होगा जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो काफ़ी तकलीफ होती है, साथ बेरहमी महसूस होती है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर ज़बह करने की इजाज़त क्यों दी? भाई साहब, मौत जो वाक़यात इंसान की तरह जानवरों में भी आती है और तकलीफ मौत के वक्त भी होती है, फिर अल्लाह मौत क्यों देता है? इससे बढ़कर ये कि बच्चे को जन्म से कई माह पहले तक माँ को कितनी तकलीफ से दो चार होना पड़ता है, तो क्या डरने की वजह से बच्चा पैदा करने का सिलसिला रोक दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। इसी तरह कुर्बानी का मसला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि तेज हथियार से ज़बह करने का हुक्म दिया गया है ताकि कम से कम तकलीफ हो। एक बात और कि आज के दौर में जानवरों को ज़बह करना एक मुआशराती ज़रूरत है, क्योंकि जानवरों के बाद जिस्मानी आज़ाद, छाल, हड्डी और चर्बी वगैरह से जूते, जैकेट से चिराग, मोमबत्तियाँ और दीगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए नागुज़िर है। लिहाजा आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता है। इन कीमती मालूमात से आगाह करने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इनका बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। आमीन। अब मैं रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।